نہیں کہ اسی اپنی تجارت کر کے سنت طریقے تے عمل کر کے جڑا ہے وہ کوئی پیسے کمائیے تو پاکستان نو اگے لے کے جائیے. اس کے اندر اس کے بعد دوسری بات ہم دیکھیں, پی ایس کیو سی اے فلاپ ہے. 3,000 روپے کا کلو جو بیف کا پرائز ہے یو کے اندر, اور یہاں پہ دوسرے ملکوں کے اندر جدھر ہم بیف ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ادھر ایکسپورٹ کر رہے ہیں جدھر 1600-1700 روپے کلو بیف کا پرائز ہے. ویلیو ایڈ اگر آپ نے کرنی ہے تو ان ملکوں کے اندر آپ اجازت لیں ادھر میں. اور پھر کہتے ہیں یہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں ہمارا چولستان اور تھر تک جو علاقہ ہے وہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز سے فری ہے. ان کے اوپر انہوں نے کام ہی نہیں کیا. اگر کام کریں تو وہ سارے کو ڈکلیئر کروائیں جو فٹ ماؤتھ فری جو ہے وہ ڈیزیز فری, تو یہ آرام سے ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد فیومیگیشن ہے. فیومیگیشن میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ جتنی ہماری کھانے پینے کی اشیاء, آئل, ویٹ یا کوئی اس طرح کی چیزیں ان کے ریلیٹڈ جو امپورٹ ہوتی ہیں پاکستان میں یا ایکسپورٹ ہوتی ہیں, رائس بھی ان کے اندر آ جاتے ہیں, ان کی فیومیگیشن ہوتی ہے جی. آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج سے 3-4 مہینے پہلے تک تو یہ تھا کہ ٹوٹل 4 کمپنیاں رجسٹرڈ تھی جو فیومیگیشن کر سکتی تھی, جن کے پاس فیومیگیشن کرنے کا لائسنس تھا, اور وہ روپیہ مہینے کا کماتی تھی. اور ایک ویسل جو اس طرح کی چیزوں کا پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے اس کا بل 30, 40, 50, 60, 70 کروڑ تک ایک ویسل کا فیومیگیشن کا بل بنتا ہے. اور مزے کی بات ایک نیشنل فوڈ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, فوڈ سیکیورٹی والی منسٹری ہے, اس کا ایک ڈائریکٹر لیول کا بندہ اس نے باہر کے ملکوں کو خط لکھے, اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر خط لکھے, اور خط لکھ کے کہا کہ ہم آپ کے ملک سے جو چیز پاکستان آئے گی ہم اس کی فیومیگیشن کریں گے, چاہے آپ لوگوں نے فیومیگیشن کر کے بھیجی ہو پاکستان جب آپ نے ایکسپورٹس کی تھی. اور اس خط لکھنے کا نہ نالج ہے ہماری منسٹری آف فارن افیئرز کو, نہ نالج ہے اس محکمے کے سیکرٹری کو. تو آپ یہاں تک بدماشی دیکھ لیں کہ اس نے خط لکھا اور وہ 4 کمپنیوں کو, فیومیگیشن والیوں کو انہوں نے فائدہ پہنچایا اربوں روپوں کا, کوئی 1-2 ارب کا نہیں, اربوں روپوں کا فائدہ پہنچایا. اور پاکستان سے چاول والے جو لوگ ہیں, جو رائس کی بڑی میجر ایکسپورٹس ہیں, تقریباً $2-3 بلین کی ایکسپورٹ سے پہلے زیادہ تھی, ابھی کم ہوئی ہیں, وہ اسی وجہ سے فیومیگیشن کی وجہ سے. کئی ملک فیومیگیشن ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے, لیکن یہ فوڈ سیکیورٹی والا ادارہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنی دیر تک آپ کا کنٹینر ایکسپورٹ ہی نہیں ہونے دینا جتنی دیر تک فیومیگیشن نہیں کرواتے. اگر اس طرح کے آپ ادارے بنائیں گے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے پیسے بنانے کے لیے اور رکاوٹیں ڈالیں گے تجارت کے اندر, ٹریڈ کے اندر, تو پھر کیسے آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے؟ یہ صرف ان کے پاس جو ہے وہ کیے پاکستان سے ٹریڈ ہو, چاہتی نہیں پاکستان ترقی کرے. اور یقین مانے یہ جو انفلیشن انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے, یہ انفلیشن کنٹرول انہوں نے زبردستی کی ہوئی ہے. یہ انہی طریقوں سے امپورٹ کے اوپر امبارگوز لگائے ہوئے ہیں, فیومیگیشن کی فارم میں, پی ایس کیو سی اے کی نااہلی کی فارم میں. ایل سیز کے بیک لیگ ہیں, آج بھی ایل سیز نہیں کھل رہی, اور بڑی دیر کی جو پیمنٹس ہیں جو لوگوں نے اپنی سورسز سے پیمنٹس کی ہوئی ہیں کسی نہ کسی دوسرے طریقے سے, یہ ابھی تک ان کی وہ پیمنٹس جو ہیں وہ امپورٹ کی ریمٹ نہیں ہو رہی, جو انہوں نے اپنی پروسیجر لوگوں سے انہوں نے مال امپورٹ کیا ہوا ہے. اب اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی, بینکس جو ہیں وہ اس طرح کی بیک لاگز لگائیں گے, تو کیسے جو ہے وہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ٹریڈ آپ کے ملک کے اندر پروموٹ ہوگی؟ پھر مزے کی بات, ہمارے ملک کے اندر ہمارا واحد ملک ہے پاکستان جدھر اگر بینک آپ کو فائنینس کرتا ہے تو وہ آپ سے 3-4 قسم کے کولیٹرل لیتا ہے. ورنہ اگر آپ نے کسی کو 100 روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے تو آپ نے 1 لاکھ روپے کی اس سے کوئی نہ کوئی گارنٹی لے لینی ہے. پاکستان کے اندر آپ چیک کر لیں, بڑی کارپوریٹ فرمز جو اربوں روپوں کی فائنینسنگ کراتی ہیں وہ سب سے پہلے ایس سی سی پی کے اندر اپنا چارج رجسٹر کراتی ہیں. ایس سی سی پی کے اندر چارج رجسٹر ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اپنی کارپوریٹ گارنٹی دے رہے ہیں, جو ان کے فکسڈ ایسٹ یا جتنے بھی ایسٹس ہیں کمپنی کے, ان کے اوپر وہ چارج ایس سی سی پی کے اندر وہ بینک رجسٹر کراتا ہے کہ اگر تمہاری کمپنی کو لاس ہوتا ہے یا تم جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتے ہو تو سب سے پہلے جب چیزیں بکیں گی تو ہم اپنا لون ریکور کریں گے. وہ
چارج رجسٹر کراتا ہے, پھر اس کے بعد مالک کی جو اپنی پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر بھی پلیج کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس سے پرسنل گارنٹیز لیتا ہے. مجھے یہ بتائیں کس طرح سے جو ہے وہ ملک کے اندر کاروبار ہوگا اگر آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے. 1 لاکھ روپیہ لون دینے سے پہلے 3 لاکھ روپے کی آپ اسے جب گارنٹیز, کولیٹرلز اور یہ SCCP کے چارج رجسٹر کروائیں گے تو کیسے آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ ٹریڈ کو پروموٹ کرنے والے نہ آپ نے کبھی سوچا ہے اور نہ ہمیں ان کی نیت لگتی ہے کہ یہ ٹریڈ کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں پروموٹ. مزے کی بات دوسری یہ ہے کہ باقی ساری دنیا کے اندر ٹریڈ فائنینسنگ ہوتی ہے. ٹریڈ فائنینسنگ بڑی ایک ٹرم ہے, آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوئے گا. اس کے اندر انوائس ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے, فیکٹرنگ ہے اس کے اندر. انڈیا, ملیشیا, پوری دنیا کے اندر جتنا ٹریڈر ہے یا جتنا مینوفیکچرر ہے وہ اگر کوئی چیز خریدتا ہے, اگر اس نے امریکہ سے یا دنیا سے کسی ملک سے کوئی چیز خریدی ہے تو وہ انشورنس کمپنی کے پاس جو اسے بیچنے والا جو باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ امریکہ میں ہے, برطانیہ میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, وہ دبئی میں ہے, چائنا میں ہے, وہ سیدھا جا کے انشورنس کمپنی کے پاس جائے گا. انشورنس کمپنی کو کہے گا یہ انڈیا کی ABC لمیٹڈ یا انڈیا کی XY لمیٹڈ کو میں نے اتنے ڈالر کی ایک چیز بیچی ہے, آپ اسے انشور کریں, آپ انوائس کو انشور کر دیں. وہ جو انشورنس کمپنی ہے وہ انڈیا والی کمپنی کا یا ملیشیا والی کمپنی کا یا دنیا میں کسی دوسرے ملک جسے بیچا ہے اس نے, اس کی کریڈٹ ریٹنگ چیک کرے گی. کریڈٹ ریٹنگ چیک کر کے اسے انوائس انشور کر دے گی, جی ٹھیک ہے اسے تمہیں پیسے آ جائیں گے. وہ بندہ وہ انشورنس گارنٹی لے کے اپنے بینک کے پاس جاتا ہے امریکہ میں یا کسی ملک میں, اسے کہتا ہے یہ میری انوائس انشور ہو گئی ہے یار, اس نے پیسے مجھے دینے ہیں. جب میرا مال ادھر 1 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد ویسل جب پہنچے گا تو بینک والے کو کہتے ہیں تم ایسا کرو, تم مجھے آج اس کے پیسے دے دو. وہ اس کی انوائس ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں, اپنا 1%, 2% جو ان کا مارک اپ ہے, جو ان کی کاسٹ آف فائنینسنگ ہے وہ کاٹ کے اسے انوائس ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. اسے پہلے دن ہی پیسے مل جاتے ہیں, انڈیا والا 1.5 مہینے. پاکستان جیسے ملک کے اندر کوئی بھی چیز کوئی بھی خریدے, اس کے باہر والے سپلائر کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں ہے. ہم اس گنتی میں ہی نہیں آتے کہ ہماری کوئی کریڈٹ ریٹنگ ہے. کوئی دنیا کی انشورنس کمپنی ہماری پاکستان کو بیچی ہوئی کسٹمر کو بیچی ہوئی انوائس ڈسکاؤنٹ نہیں کرتی, کوئی بینک انشور نہیں کرتی, کوئی بینک ہماری انوائس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرتا. یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ کرنے والی ہیں لیکن انہوں نے کرنی نہیں ہے. یہی چند باتیں تھی, یہ بڑی مہربانی. اب میں صرف ایک بات مبین صاحب جو آپ کو ذکر کر رہے تھے فیومیگیشن لائسنس کی, کہ 4 کمپنیاں پورے پاکستان میں جو فیومیگیشن کر رہی ہیں, 4 کمپنیاں پورے پاکستان میں جو فیومیگیشن کر رہی ہیں. اربوں خربوں کا سال کا کاروبار ہے. صرف 4 کمپنیوں کے پاس لائسنس ہے, مینڈیٹری کراتے ہیں, خود خط لکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ فیومیگیشن کریں گے. وہ 4 کمپنیاں ایک ہی ایڈریس پہ کام کر رہی ہیں. ایک بات جو ان سے رہ گئی جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ 150 کمپنی نے پچھلے 2-3 سال میں اس فیومیگیشن لائسنس کے لیے اپلائی کیا کہ ہمیں بھی دیں. آگے سے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے کہا کیڑا لائسنس. 150 درخواست پڑی ہے کہ ہمیں بھی لائسنس دیں, لیکن کام وہ 4 کمپنیاں کریں گی جو ایک ہی ایڈریس پہ رجسٹرڈ ہیں. جناب میں شروع کرتا ہوں کچھ فگرز کے ساتھ. اپوزیشن لیڈر صاحب نے بے روزگاری کی بات کی. پاکستان میں لیبر فورس سروے ہوا تھا 2020-21 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران. اس کے بعد سے لیبر فورس سروے نہیں ہوا. اس میں 6.3% یا 45 لاکھ پاکستانی بے روزگار پائے گئے. اس کے بعد سے لیبر فورس سروے نہیں ہوا. لیکن جو آپ کا 7واں پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس ہے جو 2023 میں کیا گیا ہے PDM کی حکومت کے دوران, اب آپ یہ وقت دیکھیں ان کی 3 حکومتوں میں, کہ اس میں جو فگر ہے وہ 2 کروڑ پہ 45 لاکھ سے 2 کروڑ پہ, اور اس میں یوتھ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 29% ہے. معیشت میں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لارج اسکیل انڈسٹری نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ نیچے گرے گی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی تو آپ کا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہوگا.
یہ ہر چیز اپنے سامنے ہم پچھلے 3 سال سے لگاتار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. میں بہت مختصراً 3-4 جو اس بجٹ میں یہ عوام دشمن کام کرنے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ روز یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، ہر روز ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. انہوں نے اسی بات کو کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی اگلے سال انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کو 4% پہ بڑھائیں گے. جو اس سال مائنس میں گئی ہے، پچھلے 3 سال سے مائنس میں جا رہی ہے، ان کے لیے کوئی میجر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. آج FBR والے فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے 0.5% کا سپر ٹیکس کا ریلیف دے دیا ہے. ہم نے جب حیران ہو کے ان سے پوچھا کہ یار کوئی تو ان کو ریلیف دے دیں. 3 سال سے وہ سب سے بڑا ہمارا امپلائر ہے اسکلڈ لیبر کا، 3 سال سے وہ ڈکلائن میں جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سر ابھی ہم نے اشارہ کر دیا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ کوئی ریلیف نہیں ہے، لیکن 0.5% سے ہم نے ان کو اشارہ کیا ہے. ہم نے کہا ایسے اشارے آپ اپنے پاس رکھیں اور ایسے گندے اشارے جو ہیں وہ آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ہم نے سمگلنگ پہ آج FBR والوں سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ چاگائی بارڈر جو ہے بلوچستان کا جو افغانستان اور ایران دونوں کو بارڈر کرتا ہے، سب سے زیادہ سمگلنگ وہاں پر ہو رہی ہے. کیونکہ تو ایک ضلع کا بارڈر ہے، چلیں تھوڑا لمبا ہوگا باقیوں سے، لیکن آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے جی آگے ہمیں بڑی کہانی سنائی، یہاں پہ ناکہ ہے، یہاں پہ چوک پوائنٹ ہے، ایسے ہوتا ہے، اس طرح نکلتے ہیں. ساتھ انہوں نے ہمیں ایک مشین کی تصویر دکھا دی کہ اب یہ مشین آ رہی ہے تو یہ وہاں پڑی ہوگی ہمارے ناکوں پہ. تو دیکھو یار 18 ویلر تیل کا ٹرالا، جو لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ پریس کانفرنسز میں خزانہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ 18 ویلر ٹرالا وہ کون سی آنکھیں ہیں کسٹمز ایجنٹوں کی جن کے سامنے سے گزر جاتا ہے، یا وہ کون سی پل ہے اس پسماندہ صوبے میں جو ان کو لے کے جا سکتی ہے. یہ سراسر بدنیتی ہے اور یہ عوام کے اوپر 500 ارب روپے کا ڈاکہ ہے. یہ پٹرول کی قیمت نہیں ہے، پٹرول کی قیمت اس سے کئی زیادہ ہے. 500 ارب روپیہ صرف پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اگر اس پہ اکٹھی کی جائے تو یہ اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بے نظیر انکم پہ خرچ کر سکتے ہیں، سیلریڈ کلاس کو ریلیف دے سکتے ہیں، کسانوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، مینوفیکچرنگ پہ خرچ کر سکتے ہیں، یوتھ پہ خرچ کر سکتے ہیں. نہیں، دیکھیں 72,244 ٹریلا بنتا ہے. 72,244 ٹرالا بنتا ہے سر. یہ 1 سال کا ہے؟ یہ 1 سال کا. سر مہینے کتنے بن گئے؟ 18 ویلر. دیکھیں ہم جو ہے نا ان کے 6,000 اور جو انہوں نے ہمارا ہر سیلری اس مشین نے انہوں نے ویکھنا ہے جہے کسٹمز ایجنٹ دیاں اکھاں دے سامنے گزر جاندیاں نے نا، ان کو ان کی نظر چیک کرانی چاہیے. ہم تو اتنے ہی میکسیمم کہیں گے. دیکھیں جی انہوں نے آج ہمیں ایک میجر بتایا کہ ایک بندہ اگر کرائے سے کچھ کما رہا ہے، اس کی کمرشل پراپرٹی ہے. کمرشل پراپرٹی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ ان کو پتہ نہیں ہے نا. ایک 17ویں گریڈ کے ریٹرننگ آفیسر کے سائن ہونے پہ یہ MNA بنے ہوئے ہیں. ان کو کیا پتا کہ گلی میں کیا ہے، ان کو کیا پتا محلے میں کیا ہے، ان کو کیا پتا چھوٹے شہروں میں کیا ہے. دیکھیں یہ جو بات ہے کہ معیشت کو عوام کے مینڈیٹ والی حکومت ہی صرف چلا سکتی ہے، پبلک ریپریزنٹیٹیوز یہ عوام کے مسائل لے کے آتے ہیں. انہوں نے 4% کا ٹیکس لگا دیا ہے کمرشل رینٹل انکم کے اوپر. تو ہم نے آج ان سے گزارش کی کہ سر میں نے کوٹ مومن میں پتہ کیا، خان صاحب کو کہا انہوں نے ہری پور میں پتہ کیا، شیخ صاحب کو کہا انہوں نے جھنگ میں پتہ کیا، انہوں نے گجرانوالا میں پتہ کیا. تو کہیں پر بھی 1-1.5-2% چھوٹے شہروں کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے شہروں کی بات ہو رہی ہے. 1-1.5% سے اوپر کسی کو اپنے کسی کمرشل دکان مرلے کی پونے مرلے کی دکانیں ہوتی ہیں. دادا چھوڑ گیا، پڑ دادا چھوڑ گیا، والد چھوڑ گیا، اس کا کرایہ کھا رہے ہیں. ٹھیک 4%. انہوں نے کہا ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کو اس کی جو ویلیو ہے وہ بھی ہم تعین کریں گے. ہم نے کہہ دیا 1 کروڑ روپے کی، ہم کہیں گے کہ آپ کو اس کا
سال کا 4% جو ہے کرایہ آ رہا ہے، اس کے حساب سے ہمیں ٹیکس جمع کرائیں. ہم نے چیک کیا تو وہ چھوٹے شہروں میں 1.5 سے 2% ہے. اس پہ ہم نے مذمت کی، ہم ان کے ساتھ لڑے، ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ریورس کروانے کی اپنی پوری کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور یہ ہے بھی ان کے اپنے ہاتھ میں، کوئی کسی لینڈر کی شرط نہیں ہے، بس صرف ان کا عوام کے ساتھ جو گیپ ہے اس کی ایک مزید نشانی ہے کہ جب ان الیکٹڈ لوگ ہی اسمبلیوں میں آ جائیں گے اور وہ ان الیکٹڈ بیوروکریٹس کے ساتھ بیٹھ کے تو پالیسی بنانا شروع ہو جائیں گے، تو پھر ایسی ہی پالیسی آئیں گی جن کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. انہوں نے پلاٹوں کے ٹرانسفر پہ ٹیکس لگایا. اب یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے نیچے والا سلیب ہے اس پہ 4.5% ٹیکس ہے. ٹھیک، 4.5% ایک سائڈ کا 1.5% اور ٹوٹل 6% بن جاتا ہے. سب سے نیچے والا سلیب کتنا ہے؟ 0 روپے مالیت کی پراپرٹی سے لے کر 5 کروڑ مالیت کی پراپرٹی. مطلب میں جناح کالونی میں رہائش پذیر ہوں، گورنمنٹ کی ایلوکیٹڈ، وہاں پہ بھی 30 40 لاکھ ریٹ، میرے پہ بھی وہی ریٹ لاگو ہوگا جو ڈی ایچ اے میں 10 مرلے کے گھر پہ ہوگا. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اب اگر یہ کہیں گراؤنڈ پہ گئے ہوں، کوئی جناح کالونی انہوں نے دیکھی ہو، کسی غریب کے ساتھ یہ بیٹھے ہوں، ایک سگنیچر پہ یہ ایم این اے بنے ہوئے ہیں، اس لیے اس طرح کی قانون سازی ہے اور اس لیے اس طرح کا یہ بجٹ ہے. ہم نے وہاں پہ بھرپور اس کے خلاف احتجاج کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آخری بات، ایکس فاٹا میں جو ریلیف فراہم کیا گیا ہے وہاں اس کو یہ وڈرا کر رہے ہیں. یہ ریلیف کیوں دیا گیا تھا؟ وہ دہشت گردی کی جنگ میں وہاں کے مسکین لوگوں کی جتنی قربانی ہے 2001 سے، بلکہ 2001 نہیں، جب سے 1980 سے لے کر اب تک جو اس علاقے کے لوگوں کی قربانی ہے، اس لیے ان کو دیا گیا تھا. اسی سٹیٹ نے ان کو کلیشن کوف پکڑائی تھی اور یہ فیسلٹی دی گئی تھی کہ کلیشن کوف چھوڑو، یہاں پہ انڈسٹری آئے گی، یہاں پہ لوگ انویسٹ کریں گے، وہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. لیکن یہ کتابیں بیلنس کر رہے ہیں، کہتے ہیں ڈسٹور. وہاں پہ شہرام خان ترکئی صاحب تھے، امجد علی خان صاحب موجود تھے، انہوں نے اس کے خلاف بھرپور مذمت کی. لیکن ہمارا یہ کہنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم پنجاب کے عوام کے نمائندے ہیں. ہم تینوں پنجاب کی عوام کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف ریزسٹ کریں گے. ہم پروونشلزم میں نہیں جانا چاہ رہے، لیکن دیکھو تو صحیح کہ ان کو ریلیف دی کیوں گئی تھی. ان کا سینہ سب سے پہلے ہوتا تھا. ڈرون حملے وہاں پہ ہوئے، دہشت گردی کی لہر ماضی کو چھوڑیں جو آج ہو رہا ہے، اب بھی وہی فرنٹ لائن ہے، روز وہ فیس کر رہے ہیں. اور اگر ایک ان کے لیے میجر ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹیکس کی چھوٹ ہے کہ لوگ یہاں پہ آ کے کوئی فیکٹری لگائیں، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، کسی جگہ پہ نوکری کر لیں، کہیں بھٹک کے غلط راہ پہ نہ چڑھ جائیں، تو وہ بھی انہوں نے واپس چھینی اپنی کتابیں بیلنس کرنے کے لیے. اگین کیونکہ گراؤنڈ تک کوئی ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ 17ویں گریڈ کے افسر کے سگنیچر سے ایم این اے بنے ہوئے ہیں، 70 ہزار سے ہارے ہوئے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ یہاں پہ تشریف لائے. اوور ٹو یو سر. نوجوانوں نے کیونکہ بڑی تفصیل سے بڑی وہ باتیں کی ہیں تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لیا ہے. اینڈ آئی تھنک یو وڈ ہیو لاٹ مینی کویسچنز بیکاز دیر مینی انٹرسٹنگ تھنگس. سر کویسچن یہ ہے کہ سب آپ نے کل بھی بات کی اس بارے سے. آج جب آپ اسمبلی کے اندر تھے، بھائی حسن اقبال نے بھی کہا کہ یہ تو ملک کو دیوالیہ کر دیا، یہ تو بھارت کی پراکسی ہے، ملک کو بدنام کر رہی ہے. اور ساتھ کیا یہ پروٹیسٹ جو امریکہ میں ہو رہا ہے، امریکہ بھی کا ڈسالو کرتے ہیں، اس حوالے سے پالیسی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए और फिर दूसरा सवाल आपसे होगा कि क्या मुज़ाकरात के रास्ता अभी भी बंद है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है हमारी के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर लेते हैं, अभी चाहते हैं। बात कर इसका लेते भी जवाब। टिक्का खान साहब, आपने एहसन इकबाल की बात की है। अमूमन वो हार्वर्ड की टाई या कोई और करके और किताब शिताब अपनी लेके बड़ा फ़लसफ़ाना वो लुक देने की कोशिश करता लिख है। दे इंजीनियर ने अपने नाल वैसे। और दूसरी अहम बात ये कि उसकी मिनिस्ट्री, सबसे चीज़ ये ना जी कि उसके मैनेजमेंट स्किल्स देखे जाए तो अपनी मिनिस्ट्री के देखे जाए। तो जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का। आपको ख़ुद मालूम है कि आज तक तकरीबन 41% सिर्फ़ और सिर्फ वो इस्तेमाल हुआ है। और कल जिस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस से मैंने बात की, मेरे साथ उसामा साहब भी थे, मुबीन साहब भी, वो आगे से वो कहते हैं जी कि बस चौथी सेमाई में हमने आगे डिस्पर्समेंट कर दी। मैंने कहा कौन सा स्टीरॉयड के डबल या ट्रिपल टीके आप लोगों ने लगाए हैं, ये मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। हुब्बे वतन शख्स है जो अडयाला जेल में, जिसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान, और उन्होंने हम सारों को डायरेक्ट किया ट्वीट का कि मुत्तहिद हो जाए, और हम लोग हुए। और मैंने का हवाला भी दिया, जब हिंदुस्तान ने कश्मीर ज़म किया कश्मीर को और उनके लॉज ख़त्म किए, तो वहाँ पे पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने स्पीच शुरू की। तो उस वक्त की अपोजिशन जिसको शहबाज शरीफ हेड कर रहा था, उन्होंने शोर व गुल शुरू किया, इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं किया। और यहाँ पे हमारी अपोजिशन ने अपने लीडर के कॉल के ऊपर मुत्तहिद होकर सीसा पिलाई दीवार की तरह हम लोग खड़े हुए। दूसरी आपने बात की वाशिंगटन के मुजाहरे के बारे में। एक बैंक होता है बी बैंक, पाकिस्तान में भी है, बी बैंक बरतानिया में भी है, न्यूयॉर्क में है, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, कईयों के पास पाकिस्तानी सिटीज़नशिप है, कईयों के पास नहीं है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी। वो शेख वकास अकरम साहब या उमर अयूब या मुबीन जट साहब या उसामा मेला साहब के कहने पे या सलमान अकरम राजा साहब के कहने पे या बैरिस्टर गौर साहब के कहने पे नहीं होंगे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है। एज सिंपल एज दैट। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने टिक्का खान साहब जो सवाल मुझसे आप करना चाहते थे, उससे पहले आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इंडिया की प्रॉक्सी। नाउ इंडिया की प्रॉक्सी उन्होंने जो आपने उनका मेंशन किया, ऑब्वियसली आप समझदार आदमी हैं, आप क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? किसी की जुर्रत भी कैसे हो, ये जो लोग हैं जिनके हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी बिजनेस फैमिली के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं, जो इस बुचर ऑफ गुजरात को, इस बेगैरत कमीने मोदी को अपनी शादियों पे बुला के उसकी दी हुई गुलाबी पगड़ियाँ पहनते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इंडिया की प्रॉक्सी हैं, इनकी जरूरत कैसे हो? इंडिया की प्रॉक्सी वो लोग हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये अहमदाबाद का वाक़या हुआ है, जहाज़ वाला। लोगों ने अफसोस किया पूरी दुनिया में, मगर इनकी पार्टी के लीडर मियाँ नवाज शरीफ वाहिद आदमी हैं जिन्होंने मोदी से अफसोस का इजहार किया है, जिसने कल हमारे इलाकों में मिसाइल मारे हैं, जिसने हमारी मस्जिदों के ऊपर जो है अटैक करवाए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे शहीद हुए हैं, हमारी अफवाज के लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं। लोग उनकी आवाम के साथ, उन मरने वालों के साथ अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ये वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के, ये भी मैंने पढ़ा है, वाहिद लीडर हैं जो मोदी के साथ अफसोस कर रहे हैं, जी हमें बड़ी तकलीफ हुई है। और अब याद रखिएगा लफ्ज़ ये फौज, स्टेट, ये जो हमारी जंग हुई है अभी हिंदुस्तान के साथ, एक लफ्ज़ सामने आया है, फितनतुल हिंदुस्तान। आया कि नहीं आया? हम भी समझते हैं कि ये हिंदुस्तान का फितना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना चाहता है, हिंदुस्तान दरअंदाजी करता है बलूचिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान ने हमला किया, हिंदुस्तान के साथ जो है उसको बुरी शिकस्त दी है पाकिस्तानी अफवाज ने और पाकिस्तानी कौम ने, जिस तरह इकट्ठे होके। हालांकि हमारे बच्चों को दहशतगर्द इंतशारी कहा गया, FIA के अंदर उनके ऊपर पर्चे किए गए, वही बच्चे 3 दिन और 3 रातें खड़े होके उस नैरेटिव को लेकर चलते रहे पूरी दुनिया के अंदर। मगर मुझे दिखाएं इस हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टाइम लाइन के ऊपर उसी किसी तकरीर पे
کہ فتنۃ الہندوستان کا لفظ استعمال کر کے اس پہ کوئی لان تان کی گئی ہو, ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا گیا ہو, اس کو کنڈیم کیا گیا ہو. یہ ہمیں کہتے ہیں. ان کی جرت کیسے ہو کہ محب وطن لوگوں کو یہ انڈیا کی پراکسی کریں. تعلقات تمہارے, تم انڈیا کی پراکسی ہو, تم مودی کے ساتھ افسوس کرتے ہو, تم انڈیا کی پراکسی ہو, تم فتنۃ الہندوستان کو تمہارا وزیر اعظم اور تمہارا پارٹی چیف کنڈیم نہیں کرتا ہے, تم انڈیا کی پراکسی ہو. ان کی شکل دیکھیں, ان کی ضرورت ہو ہمیں انڈیا کی پراکسی کہنے کا. عمران خان وہ محب وطن پاکستانی ہے جو اس قوم کی بہتری کے لیے اس نے کوئی جہاز منگوا کے, وہ قطری رائل ایئر فورس کے جہاز پہ یہاں سے انگوٹھا دکھا کے باہر نہیں گیا. اگر وہ چاہتا تو 50 جہاز منگوا سکتا تھا. یہ لوگ گئے ہیں, وہ اس ملک کے مستقبل کے لیے, بچوں کے لیے یہاں بیٹھا ہے. اور اس نے اس وقت بھی کہا کہ یہ جو فتح ہوئی ہے اس 3 دن کی جنگ والی, اس سے قوم کا مورال جو ہے اپ ہوا ہے. رہ گئے آپ نے مذاکرات کی بات ہے, ٹکا خان صاحب کوئی مذاکرات نہیں ہوتے پہ, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ہمارا قائد اس کے اوپر بڑی کلیئر پوزیشن لے چکا ہے, انہوں نے واضح کہہ دیا ہے, ہم آپ کو اس کی تصدیق کر دیتے ہیں. نہ بیک ڈور ہو رہے ہیں نہ فرنٹ ڈور ہو رہے ہیں. فرنٹ بوئے سارے تانوں پتہ نے, بیک بوئے جڑے سانوں پتہ سن اتنے بھی کچھ نہیں جی ہو رہا. تھینک یو. اچھا, شامہ صاحب اور نجیم جٹ صاحب دونوں کامرس کمیٹی کا بھی حصہ ہیں, اور ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ میں جب ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے پالیسی نکالی اور ریسیپروکل ٹیرف جو تھا وہ متعارف کرایا تھا, جو کہ بعد میں انہوں نے واپس بھی کیا تھا. کیا پاکستان ٹریڈ کو بڑھانے کی کوئی پالیسی بنا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی جو اپنی پالیسی ہے وہ کمیٹی کے آگے سامنے رکھی کہ یہ والی پالیسی لے کے چلتے ہیں, اس سے ٹریڈ بڑھے گی؟ دوسرا, آپ لوگوں نے ذکر کیا 4 کمپنیز کا, وہ 4 کمپنیز کے نام کیا ہیں اور اس کو کون کر رہے ہیں, یہ بھی بات ہے. ہاں, سمجھدار ہیں آپ, بڑی گل کی تھی. اے تو تسی تحقیق کرنے, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہو, اے مامے چاچے رلاؤ نہ کٹو باہر. وہ تو آپ خود تفتیش کر لیں کس کی ہیں وہ 4 کمپنیاں, مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اور باقی رہے گی امریکہ کی ٹریڈ کی بات. امریکہ نے یہ جو سارے ملکوں کے اوپر ٹیرف لگایا ہے, اس نے اپنے ملک کے اندر جو دوسرے ملکوں سے امپورٹ ہو رہی ہے اور ان کا ملک جو ان دوسرے ملکوں کو واپس ایکسپورٹ کر رہا ہے, اس کا فارمولا طے کر کے انہوں نے سارے ملکوں کے اوپر ٹیرف لگایا. جس ملک کے جو ملک امریکہ کو چیزیں زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کی جدھر ایکسپورٹس زیادہ ہیں اور امپورٹس امریکہ کی ادھر سے کم ہے, ادھر ٹیرف کم ہے. اور جس ملک سے امریکہ کی امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے امریکہ کی, ادھر ٹیرف زیادہ ہے. اچھا, چائنا جو تھا اس کی ضد میں سب سے زیادہ آیا. اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہم بات کر لیں یا کسی بھی قسم کے, چلے ٹیرف تو نارمل ہے, انہوں نے چائنا کے اوپر جو ٹیرف ہے وہ 60% تک جو ہے وہ لگ گیا. انڈیا کا 28% تھا, پاکستان کے اوپر 29% تھا, بعد میں جو انہوں نے 10 پوائنٹ اسے ڈیکریز بھی کیا. ابھی یہ ٹیرف امریکہ کا فکسڈ نہیں ہے, امریکہ کا ٹیرف فکسڈ نہیں ہے. اگر ہر سال یہ فارمولے کے ساتھ ریوائز ہوگا, اگر جو ملک امریکہ سے زیادہ اشیاء امپورٹ کرے گا اس کا ٹیرف اتنا ڈیکریز ہوتا جائے گا. اس کے اندر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ٹیکسٹائل جو ہے سیکٹر, جو چائنا سے امریکہ چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا, وہ تقریباً کوئی 45-50-55 بلین ڈالر کی جو تھی وہ مارکیٹ تھی اس کی امریکہ کے اندر. اچھا, وہ جب 60% ٹیرف تو ایکسٹرا آرڈنری ہے نا, وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ پھر سارے ملک سوچ رہے تھے کہ ہم اس کے اندر سے اپنا پورشن لے لیں. انڈیا اپنا سوچ رہا تھا, پاکستان اپنا سوچ رہا تھا. پاکستان کی جو اس وقت کرنٹ ایکسپورٹس ٹو یو ایس ہیں وہ تقریباً 4 بلین ڈالر کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, اور پاکستان کے اندر جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 7 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کی. اگر پاکستان اپنی میکسیمم کیپیسٹی جو ہے اس کے اوپر بھی پروڈکشن کرے تو پاکستان جو ہے وہ 3 بلین ڈالر مزید جو ہے وہ ایکسپورٹس امریکہ کو کر سکتا ہے. اور اس کا دوسرا طریقہ, ایکسپورٹس تو تب کرے نا جب پاکستان کے اندر بجلی ہمارے مینوفیکچرر کو سستی ملے انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا ویتنام سے, جب اس کا کمپیریزن ہو تو پھر تو وہ ایکسپورٹ کرے, ورنہ ان حالات کے اندر تو وہ 3 بلین ڈالر بھی اچیو کرنا بڑا مشکل ہے. اور دوسری بات, امریکہ سے جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے وہ کاٹن ہے اور آئرن اینڈ اسٹیل ہے جو میجر امپورٹس ہے. وہ اگر اپنی امپورٹس بھی بڑھاتا ہے تو دوسری سائڈ پہ اپنی جو ہے وہ ایکسپورٹس جو کرے گا اس کے اوپر ٹیرف ریڈیوس رہے گا. ایک چھوٹا سا لاسٹ کویسچن وی ہیو ٹو ایکشن. آپ نے ایک ذکر کیا کہ عمران خان صاحب جب تک رہا نہیں ہوتے ملک ترقی نہیں کر سکتا, تو عمران صاحب خان کی جو رہائی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کیسز وغیرہ لگ نہیں رہے,
علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں ہم بھی گولی ماریں گے اگر آپ گولی ماریں گے، امریکہ میں احتجاج کریں گے، تو اس طرح کے بیان سے عمران خان کی رہائی جلدی ہو جائے گی؟ مسلسل دیکھیے جی، سب سے اہم بات، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور رہائی تب ہوگی جس وقت ہماری عدلیہ میں، انگریزی میں کہتے ہیں دے گرو اے اسپائن، ان کی ریڑھ کی ہڈی ذرا مضبوط آ جائے، ذرا گٹس آ جائیں۔ اس وقت ملک میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ پرسیو کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، عدلیہ آپ کی جس کی پہلے رینکنگ یا سوچ لوگوں کی بہتر تھی، وہ بہت گر گئی ہے، ان کا کوئی حال نہیں رہا 26ویں ترمیم کے بعد جی بالکل ہی ختم ہو گیا، لیٹ گئے۔ نمبر 2، آپ کا میڈیا، آپ کے چینلز ایٹسیٹرا کو لوگ ابھی ان سے انفارمیشن نہیں لے رہے ہیں۔ لوگ اب آپ کو مطلب معذرت کے ساتھ جو اینکرز اور سارے ساتھی ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں، پر ان کی باتوں کو لوگ، وہ انگریزی میں کہتے ہیں پنچ آف سالٹ، اس کو سمجھتے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں آ رہی ہے، ان کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بندہ وہاں پہ بیٹھ کے حجوج ماجوج چیزیں ٹویسٹ کر رہا ہے، وہ اس کو نہیں اون کر رہے ہیں، وہ اپنی رائے سوشل میڈیا کے ذریعے لے رہے ہیں۔ اچھا، تیسری اہم بات، آپ کی رول آف لا نہیں ہے ملک میں۔ ملک تب ترقی کرے گا جب ملک میں رول آف لا ہوگا، جوڈیشری آزاد ہوگی، آپ کے سسٹمز بنیں گے۔ ابھی آپ کو اسامہ میلا صاحب نے بتایا آپ کے ایکسپورٹس اور امپورٹس کے بارے میں، جو میں نے فائنانس منسٹر سے کہا کہ جی ہمیں وہ پیمانہ دکھائیں، وہ میٹرکس دکھائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا، ملک میں آپ کی کمپیٹیٹیونیس آئے گی، ملک میں پروڈکٹیوٹی آئے گی، تو وہ کمپیٹیٹیونیس آپ کا پیمانہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے کیا ہے، پر میں ان سے سننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا میٹرکس ہیں؟ لب لباب یہ میرے بھائی کہ پاکستان میں انڈسٹری کمپیٹیٹیو رہی ہی نہیں ہے۔ نمبر 1، آپ کی پروڈکٹیوٹی آف لیبر فورس ہے ہی نہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ آپ کی نہیں رہی، سو لہٰذا آپ کا برین ڈرین جو ہے وہ چلا گیا ہے، آپ کا برین ڈرین جو ہے بہت سارے لوگ چلے گئے۔ تو یہ وہ المیہ ہے جو پاکستان کو ہانٹ کرے گا۔